بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابق آئی جی کلیم امام نے ایک لرزا دینے والا انکشاف کیا ہے۔ اپنے ایک مضمون میں انہوں نے لکھا ہے کہ گزشتہ ایک سال کے دوران خواتین کے ساتھ زیادتی کے معاملے میں ریپ کیسز میں 37.12% کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ ایسا ہولناک انکشاف ہے کہ جس پر معاشرے کو چونک اٹھنا چاہیے تھا، لیکن یہ ایک انگریزی اخبار میں چھپ کر دفن ہو گیا ہے اور غالباً کوئی اس کا نوٹس نہیں لے گا۔ کہ 1400 برس ہوتے ہیں جناب خالد بن ولید نے ایران کا ایک شہر فتح کیا اور شہر کے باشندوں نے پیغام بھیجا کہ وہ صلح کے مذاکرات چاہتے ہیں۔ فتح بھی نہیں ہوا تھا، یعنی وہ سرنڈر کرنا چاہتے تھے۔ تو ایک ایسا آدمی ان سے ملاقات کے لیے بھیجا گیا جس کی عمر 200 برس تھی، جس نے نوشیروان عدل کا زمانہ دیکھا تھا۔ وہ گفتگو اتفاق سے محفوظ ہے پورا جناب خالد بن ولید اور ان کے درمیان، اس بوڑھے آدمی کے درمیان۔ پہلے تو وہ کچھ فلسفیانہ سی گفتگو کرتا رہا، جیسے 200 برس کے ایک بوڑھے آدمی سے توقع رکھی جا سکتی ہے، اور جناب خالد بن ولید یہ سمجھے کہ ایک محمل بات کر رہا ہے، لیکن پھر رفتہ رفتہ اس کی علامتیں ان کی سمجھ میں آنے لگی۔ تو پھر انہوں نے اس سے سوال کیا کہ اپنی 200 سالہ زندگی میں تم نے سب سے زیادہ عجیب چیز کیا دیکھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نوشیروان عدل کے زمانے میں کوئی خاتون ایک شہر سے دوسرے شہر تک تنہا سفر کرتی تھی اور کوئی اسے اندیشہ نہیں ہوتا تھا۔ اس پہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہمیں یاد آتا ہے۔ غالباً ہیرا وہ شہر تھا جس کا انہوں نے ذکر کیا، تو مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے، کہ فلاں شہر سے فلاں شہر تک ایک خاتون، زیوروں سے لدی پھندی ایک خاتون تنہا سفر کرے گی اور اللہ کے سوا اسے کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ پاکستانی معاشرہ جس سیاسی عدم استحکام اور جتھا داری کا شکار ہے، اس میں اور تو بہت سے علمی رونما ہو رہے ہیں، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ جرم اس قدر بڑھ چکا ہے۔ اور جرم کیوں نہ بڑھے؟ پولیس کس کام میں مصروف ہے؟ پولیس پہلے بھی اس کی جو حالت تھی وہ معلوم ہی تھی، لیکن جب انہیں لائسنس دے دیا گیا ہے کہ وہ جہاں چاہیں جس گھر پہ چاہیں چڑھ دوڑیں، اور کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ خاتون کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ سیالکوٹ میں پی ٹی آئی کے ایک لیڈر کی 70 سالہ والدہ کو دھمکی دی گئی، اور بہت سے افسوسناک واقعات ہوئے۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ اتنے سنگین ثابت نہیں ہوئے جتنا کہ اندیشہ تھا، لیکن یہ ضرور ہے کہ خواتین کو تانے دیے گئے، ان کا تمسخر اڑایا گیا، اور ان سے یہ کہا پولیس والوں نے کہ تم اتنی ہی نیک ہو تو گھر سے باہر کیوں نکلتی ہو؟ ہمارا تجربہ اور مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ کسی خاتون کے کردار کے بارے میں، کسی آدمی کے کردار کے بارے میں بھی اس کے حلیے سے، اس کے لباس سے اور اس کے لب و لہجے سے تعین نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے ایسی خواتین دیکھی ہیں جو بظاہر تو بالکل آپ کو ایسی نظر آئیں گی کہ ان سے مذہب کا دور کا واسطہ بھی نہیں ہے، مگر ان میں سے ہم نے دیکھا ایسی خواتین بھی ہیں جو تہجد پڑھتی ہیں، جو نماز قضا نہیں کرتی، جو جھوٹ نہیں بولتی، جو اللہ کی راہ میں روپیہ خرچ کرتی ہیں اور رزق طیب کا گہرا تصور رکھتی ہیں اور خیانت اور جھوٹ سے بچتی ہیں۔ معاشرے کا سوشل فیبرک ٹوٹ رہا ہے، اور ہماری ساری توانائی میڈیا کی اور سیاستدانوں کی سیاست پہ مرکوز ہے۔ سیاست معاشرے کی اخلاقی اور علمی حالت کی ہی مظہر ہوتی ہے۔ ایک معاشرہ اگر اخلاقی طور پہ پست ہو چکا ہے اور اس میں خرابیاں راپ آ گئی ہیں، تو اس کی سیاست کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ وہ جو کہا جاتا ہے کہ تمہارے اعمال ہی تمہارے حاکم ہیں۔ میں نے تو یہ مضمون پڑھا اور ہکا بکا رہ گیا۔ انہوں نے کچھ تاریخی حوالے دیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ کلیم امام صاحب نے، اور کلیم امام ایک ٹروتھفل آدمی ہیں، ایک محتاط آدمی ہیں، ان چند پولیس افسروں میں سے ایک ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے، کہ قدیم جنگوں میں عورتیں نشانہ بنتی تھیں، لیکن سچ پوچھئے تو آج بھی نشانہ بن رہی ہیں۔
اور میڈیا سمیت ہم سب کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، بلکہ میڈیا کے بعض پروگرام تو مزاحیہ پروگرام ایسے ہیں جو سوشل فیبرک کی تباہی کا باعث بن رہے ہیں۔ فلمیں ہیں اور موبائل ہیں اور لیپ ٹاپ ہیں جو اس خرابی کو فروغ دے رہے ہیں، لیکن کس کو پرواہ ہے کہ سوچے؟ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنا ایک نظام وضع کریں جس میں گندے اور غلیظ پروگراموں کو روک دیا جائے؟ جناب شہباز شریف سے ایک بار میں نے کہا تھا میں آپ کو لیڈر مان لوں گا اگر آپ لاہور کی ٹریفک ٹھیک کر دیں، اور یہ جو غلیظ ڈرامے ہوتے ہیں جس میں ماں بہن اور بیٹی کے رشتے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، مذاق کیا اڑایا جاتا ہے، تحقیر اور تذلیل کی جاتی ہے، اسی کو روک دیں۔ لیکن یہ تو اگر آپ کو پرواہ ہو تو تب ہے نا۔ پولیس کی حالت یہ ہے، عدالتی نظام ایسا ہے کہ دنیا کے 160 ملکوں میں غالباً 140ویں نمبر پر ہے، ہمیں اس کی پرواہ کیوں نہیں ہے؟ سیالکوٹ کا واقعہ ابھی کل کا ہے، ایک خاتون کی گاڑی کا پٹرول راستے میں ختم ہو گیا اور وہ 1000 روپے کا نوٹ سامنے رکھی کسی فرشتے کا انتظار کرتی رہی کہ کوئی آئے اور وہ اس کی مدد کرے، اسے پیسے دے، وہ چند لیٹر پٹرول اسے لا دے۔ اس وقت غالباً 150-200 روپے پٹرول کی قیمت تھی۔ فرشتہ تو کوئی نہ آیا، لوگ اس کے پاس خاموشی سے گزرتے رہے مگر درندے نمودار ہوئے۔ واقعہ ہوتا ہے، قصور کے واقعات ہمیں یاد ہیں، اور کچھ دن کے لیے شور مچتا ہے اور پھر ہم اسے بھلا دیتے۔ ایک سابق وزیر اعظم صاحب تھے جو اب پھر وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، وہ جہاں کہیں ایسا واقعہ ہوتا درجن بھر اخبار نویسوں اور کیمروں کو ساتھ لے کر پہنچ جاتے، لیکن دوسری طرف ان کا حال یہ تھا کہ 1989 میں تحریک عدم اعتماد سے بچنے کے لیے انہوں نے 25,000 پولیس والے MPs کی سفارش پہ بھرتی کیے، جو اب ترقی کرتے کرتے اعلیٰ عہدوں پہ پہنچ چکے ہوں گے اور شاید زیادہ تر تو سب قدوش ہی ہو چکے ہوں گے۔ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ سیاست تو رہی الگ، اگرچہ سیاست کا بھی بہت کچھ اثر ہوتا ہے چیزوں پہ، معاشرے کی ساخت پہ، لیکن نوبت اگر یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ایک برس میں 37.12% ریپ کیسز میں اضافہ ہو گیا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ سو کالڈ NGOs کو اس کی کوئی فکر ہے یا نہیں ہے؟ ہم میڈیا والوں کو اس کی فکر ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر یہی سلسلہ برقرار رہا اور یہی کچھ ہوتا رہا اور جرم اسی طرح پنپتا رہا، ہم کراچی میں تماشا دیکھ چکے ہیں، ہم دہشت گردی کا مظاہرہ کر چکے ہیں جہاں صرف ایک شہر میں تحریک طالبان پاکستان نے دارالعروسہ نام کا ایک ادارہ قائم کیا تھا اور 200 بچیوں کی جبراً شادیاں کر دی تھیں۔ میں نے تو کل سے جب سے یہ خبر پڑھی ہے تو میں حیرت زدہ ہوں اور خوف زدہ بھی ہوں کہ یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ کیا ہم نائجیریا بننے جا رہے ہیں جہاں اہل ثروت جو ہیں وہ قافلوں کی صورت میں سفر کرتے ہیں اور عام آدمی کی زندگی غیر محفوظ ہے؟ آج کے دن تو بس یہی عرض کرنا تھا، کل انشاءاللہ سیاست پہ بات کریں گے۔ کې وزیر اعظم خپلواک و هغه عمران خان او د افغانستان پر رابطه د ورورۍ پالیسي و او کامیابه پالیسي و. باور په خدای وکړئ که عمران خان غوندې یو له افغانانو سره په دغه رقم سلوک چې ده وکړه، ګوره د عمران خان اوله کارکردګي دا وه چې په ناټو باندې لاره بند نه کړله، 6 میاشتې په پاکستان باندې د ډرون بریدونو مخنیوی وکړه. عمران خان چې راغی هغه نه وروسته امریکې یوه حمله هم په وزیرستان باندې یا په باجوړ په دې ځایونو نه ده کړې. بل دا چې آزاده خارجه پالیسي یې درلوده، د امریکا غلامه پالیسي نه پر مخ نه بوله، او علت هم همدا و مخکې له دې چې دی په واک ته وخت پوره شي